اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، بہاولپور، پاکستان سے۔ ڈیئر ویورز، ڈیئر فارمرز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رینائٹس ان کاؤ۔ یہ جو کیٹل میں عام طور پر الرجی ہو جاتی ہے اور ناک سے مواد بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کھانسی اور چھینکیں بھی آتی ہیں، تو اس مرض کے بارے میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے اور اس کا مکمل وجوہات اور اس کی اقسام اور اس کا علاج اور اس کا تدارک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ رینائٹس کے جو مختلف نام ہیں یا اس کے جو ملتے جلتے نام ہیں، رینائٹس ہے، فلو ہے، نیزل الرجی ہے، رنی نوز ہے، یا ناک کا بہنا، تھوتنی سے مواد آنا یا ناک سے مواد آنا، یہ تمام چیزیں اس کے نام ہیں۔ اور یہ عام طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آکوپیشنل رینائٹس ہے کہ جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آئی جی ای میڈیٹڈ جو الرجی ہے وہ ہوتی ہے، یا آئی جی ای کے بغیر ہوتی ہے۔ یہ ہماری امینوگلوبولنز ہیں جو ہماری باڈی کے اندر الرجی پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسری ہے ورک ایکسربیٹڈ رینائٹس، اور آکوپیشنل میں دوسری قسم ہے نان الرجک، جس کو ایریٹنٹ انڈیوسڈ رینائٹس کہتے ہیں۔ اور اس نان الرجک کی دو قسمیں ہیں، جس میں لو ڈوز کرونک ایریٹنٹ انڈیوسڈ رینائٹس ہے، اور دوسرا ہے ری ایکٹیو اپر ایئر وے ڈس فنکشن سنڈروم۔ تو اس طریقے سے اس کی موٹی موٹی 3-4 قسمیں ہیں، اور اس کے 3-4 بیماری پیدا کرنے کے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ رینائٹس ہوتا ہے۔ رینائٹس کی جو ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ، اس میں نیزل ڈسچارج ہے، اس میں سیرس ڈسچارج ہو سکتا ہے، میوکوائڈ یا میوکس والا ہے، میوکو پرولنٹ جس میں پس بھی آ سکتی ہے، اور پرولنٹ ڈسچارج بھی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو سویرٹی ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے، ایکیوٹ ہے، کرونک ہے، اینڈ کروپس اور فولیکولر ڈسچارج ہے۔ کروپس رینائٹس میں جو اس کی میوکس میمبرینز ہوتی ہیں اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اور ایک اس کے اندر میمبرین بن جاتی ہے یا اس کے اندر جھلی بن جاتی ہے۔ اور فولیکولر رینائٹس ہے، اسی طریقے سے جو پسچولز بعض دفعہ دانے بن جاتے ہیں، اندر السر بن جاتے ہیں میوکس میمبرین پہ، ناک کی میمبرین پہ یا اس کے اندر والی جھلی پہ، تو اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ایٹروپک رینائٹس ہے، اس میں جو ٹربینیٹ بونز ہیں وہ ایٹروفیڈ ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، یا جو ناک کا سیپٹم ہے جو دونوں ناکوں کو، ناک کے دونوں نتنوں کو تقسیم کرتا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے یا ڈسٹارشن ہو جاتی ہے اس کی۔ پھر الرجک رینائٹس ہے جس کو انزوٹک نیزل گرینولوما بھی کہتے ہیں، پولنز کی وجہ سے، فنگس کی وجہ سے، یا بعض دفعہ زیادہ گرمیوں کی وجہ سے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، جس کو سیزنل الرجک رینائٹس بھی کہتے ہیں، اور رائنو سائنوسائٹس بھی کہتے ہیں، کہ جس میں
ناک کی جھلی اور اندر جو سائنسز ہیں جہاں پہ خالی جگہیں ہوتی ہیں ہمارے چہرے میں یا جانوروں کے آگے چہرے کے اندر اور سینگوں کی جگہ پہ تو یا چیکس بون کے ساتھ، تو ان کے اندر بھی انفلیمیشن ہونے سے رینائٹس ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بعض دفعہ اگر کوئی ایسا بھوسا استعمال کیا جائے یا چھان بورا استعمال کیا جائے جس کو اوپر سے پھینکا جائے تو اس کی ڈسٹ سے بھی الرجی ہو جاتی ہے، رینائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کی ایٹیالوجی یا اس کی وجوہات کے جو فیکٹرز ہیں وہ سردی، سخت سردی میں جانور کو باہر نکالنا، یا گرمی سے سردی کی طرف یا ٹھنڈی جگہ سے گرم جگہ کی طرف لے کر جانا، اور اسی طریقے سے درمیان میں یا بعض دفعہ جانوروں میں جو قوت مدافعت ہوتی ہے اس کی کمی ہو جانا، بعض دفعہ جو ناک کے اندر اسٹریپٹوکوکس، اسٹیفلوکوکس، کورائنی بیکٹیریا، پاسچریلا وہ موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی ہونا، وہ پیتھوجینک ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور ناک کی جھلی کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی جگہ پہ جانوروں کو باندھنا جہاں پہ امونیا، پیشاب، گوبر کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل ہو اور ہوا کا گزر صحیح نہ ہو، پھر یا وہاں پہ ہیومیڈیٹی ہو، ہبس ہو، یا جو سیوریج ہے، سیویج کی گیسز ہیں جس میں ٹوائلٹ کی گیسز ہیں یا نالی کی گیسز ہیں وہ عام طور پر نکل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ پھر ڈسٹ ہے، سموک ہے اور دوسری گیسز ہیں، امونیا گیس وغیرہ جس میں شامل ہیں، اس کو بھی سونگھنے سے یا ناک میں چلے جانے سے یہ رینائٹس ہو سکتا ہے۔ یا بعض جو اسٹرانگ ایریٹنٹ کو پرفیومز ہوتے ہیں جیسی طریقے سے اور چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی رینائٹس ہو جاتا ہے۔ اور جو ایریٹنٹ گیسز ہیں جس میں امونیا کلورائڈ، امونیا ہے، کلورائڈ ہے اور کافی ساری گیسز ہیں، اس کے سینگنے سے یا اس کو سانس لینے سے بھی یہ عام طور پر ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ جانور سے جانور میں یا انسان سے انسان میں بھی اس کی اپنی ایک سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے جو دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر سٹریس، پانی نہ ہونا، گرمی ہونا یا صحیح جو انوائرمنٹ ہے وہ نہ ہونا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور میل نیوٹریشن کے خوراک کا صحیح نہ ہونا، اس میں کافی ساری چیزوں کی کمی کی وجہ سے بھی یہ امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور جانور کے اندر رینائٹس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور الرجک ڈس آرڈر کی وجہ سے جس میں جہاں پہ جانوروں کو باندھا جاتا ہے جس فارم پہ، تو وہاں پہ ڈسٹ جو جانوروں کے چلنے کی وجہ سے، ریت کی وجہ سے یا ریت کے طوفان کی وجہ سے یا جانوروں کا جب گوبر خشک ہو جاتا ہے تو اس کی ڈسٹ اڑتی ہے، اس کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ پھر بعض دفعہ فارمرز حضرات جو دھواں لگاتے ہیں مچھروں کو، مکھیوں کو بھگانے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی رینائٹس ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف گیسز کے جو ابخرے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف درختوں کے جو چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جس کو پولن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی، جیسے اسلام آباد میں عام طور پر پولن الرجی زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات فارن باڈی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ناک پہ چوٹ لگنا ہے اور یا زبردستی ناک کے اندر دھونی دینا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یا ناک کے اندر بعض دفعہ کوئی تنکے وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں یا نسوار کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بھی یہ الرجی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیزل ٹیومرز ہیں جن میں کینسر کے رسولیاں بھی ہو سکتی ہیں اور بغیر کینسر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ان میں سے ایک وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رینائٹس ہو سکتا ہے۔ تو رینائٹس کی جو پیتھوجینسس ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے اریٹیٹنگ ایجنٹس جو کہ میوکس میمبرین پہ آئیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو میوکس میمبرین کی سویلنگ ہے
اور وہاں پہ کنجیشن ہو جاتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے اور وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ ہائیڈروپک ڈی جنریشن آف ایپیتھیلیل سیلز بھی ہے وہاں پہ، اگر اس کو ہم بایوپسی کریں اور ناک کے اندر کی جھلی کو دیکھیں تو وہاں پہ پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ناک کی جھلی گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انفلیمیشن کی وجہ سے، وہاں پہ سوزش کی وجہ سے بھی رینائٹس ہو جاتا ہے، اور جو وہاں پہ اریٹیشن ہوتی ہے وہ بھی سنیزنگ کاز کرتی ہے۔ پروفیوز سیرس نیزل سیکریشنز ہیں، سیکریشن شارٹلی بیکمز میوکوائڈ ٹو میوکوپورولنٹ، جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ٹیشو کی ڈی جنریشن کی بھی پیتھوجینسس وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ نیزل ڈسچارج کی وجہ سے ناک بند بھی ہو جاتا ہے، اور ایکیوٹ سٹیج میں وہ جو ہے نا بعد میں کرونک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جو انفیکشن ہے اور سوزش ہے وہ آگے پھیل جاتی ہے، جو کہ نیبرنگ آرگنز میں، جس میں سائنوسائٹس ہے اور بعض دفعہ ٹریکیا ہے، فرنجائٹس ہے، اور بعض دفعہ لنگز تک اس کو پھیل جاتی ہے اور اس کی ٹی بی بھی بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ فارمرز اینڈ اسٹوڈنٹس، اگر ہم نیزل اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کی انیٹمی کا ذکر کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آگے نتھنے آتے ہیں، جن سے سانس جو ہے وہ اندر جاتی ہے، اور اندر ایک قدرتی میکانزم سسٹم ہے، اس کے اندر بال ہیں، سیلیا ہیں، اور اس کے اندر میوکس میمبرینز ہیں جو کہ ہوا کو جسم کے حساب سے گرم کرتے ہیں۔ ایک قدرت کا اصول ہے کہ جیسے ہی ہوا بے شک باہر ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے یا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو جب ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو وہ نارمل ہو کے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناک کا اور کام ہے کہ یہ حواس خمسہ میں شامل ہے، جو کہ سونگھنے میں، ہمیں کچھ اسمیل کرنے میں، یا ایون کہ جانوروں کو، اپنے دوسرے جانوروں کو پہچاننے میں، اپنے بچے کو پہچاننے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے۔ اور یہ سیکریشنز کے ساتھ مل کے، تھوڑا اس کے ساتھ شامل ہو کے، جو خشک ہوا ہے وہ نرم ہو کے اور معتدل ہو کے ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے باہر والے نوسٹرلز ہیں وہ، اور پھر اس کے اندر نیزل کیوٹی ہے اور سائنسز ہیں جہاں پہ ہماری ہوا گردش کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آگے جا کے فیرنکس میں جو ایپیگلوٹس ہے وہ ہماری اس کے ساتھ فنکشن کرتا ہے کہ خوراک کی نالی میں جانا ہے یا ہوا کی نالی میں جانا ہے، تو اس میں جو سافٹ پیلٹ ہے وہ آگے ڈھکنے کے ساتھ ہیلپ دیتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہوا ہے وہ ناک سے ہوتی ہوئی پورے اس سسٹم سے گزرتی ہوئی ہماری جو ٹریکیا ہے اور پھر آگے لنگز ہیں وہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک پورا کمپلیکس سسٹم ہے، پوری ایک انیٹمی ہے کہ کس طریقے سے جو ہوا ہے وہ ہمارے ناک سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، اور ناک کا بھی ایک کام نہیں ہے، اس کے بھی کافی سارے فنکشنز ہیں جو کہ ابھی میں نے بتائے ہیں، اور اس کا کام صرف ہوا کو لے جانا نہیں ہے بلکہ اس کو فلٹر کرنا بھی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مواد یا فارن باڈی یا کوئی پیتھوجن یا کوئی ڈسٹ کے پارٹیکلز ناک میں سے جاتے ہیں تو وہ پہلے جو ناک کے اندر بال ہوتے ہیں وہاں پہ رکتے ہیں، تاکہ یہ قدرت کا ایک فلٹر لگا ہوا ہے آگے جا کے، تاکہ وہ پھیپھڑوں میں ڈائریکٹ نہ چلا جائے۔ تو اس طریقے سے جب بعض دفعہ اگر کوئی الرجن زیادہ ہوتے ہیں تو سنیزنگ کا عمل بھی ہوتا ہے کہ ناک سے چھینک آنا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چھینک آنے کے ساتھ وہ تمام جو پیتھوجن ہوتے ہیں جس میں ڈسٹ پارٹیکلز بھی شامل ہو سکتے ہیں یا فارن باڈی بھی شامل ہو سکتی ہے، کوئی لیچ بھی ہو سکتی ہے، جھونک بھی ہو سکتی ہے، واضح وہ بھی ناک میں پانی پینے کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ باہر نکلنے کا ایک عمل بن جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، جو ہوا ہم روزانہ سانس کی صورت میں لیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جانور بھی وہ سانس لیتے ہیں، تو جو ہمیں بظاہر ہیلدی نظر آتی ہے، صحت مند نظر آتی ہے، لیکن اس میں کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں
جس میں ذرات ہوتے ہیں، جس میں سپورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پلانٹس کے یا پودوں کے بیج ہوتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس اور اس طرح کے زہریلی گیسز بھی ہوتی ہیں. تو اول تو وہ ہمارے جو ناک کا پہلا حصہ ہے وہیں سے کوشش ہوتی ہے جانور کی یا انسان کی کہ اس سے آگے نہ جائیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ لنگز تک یا پھیپھڑوں تک چلی جائیں تو قدرت نے پھیپھڑوں کے اندر بھی ایک ڈیفنس سسٹم رکھا ہے جو کہ اس انوائرمنٹل ہیزرڈز کو نارمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہاں پہ میوکس بن کے بلغم کی صورت میں وہ پھر باہر آتی ہے، اور وہ اس میں وہ تمام سپورز یا بیکٹیریا یا وائرسز وہ تمام اس میں شامل ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کرونا کی آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کا اٹیک بھی سب سے پہلے پھیپھڑوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیلیا ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں تو وہ وائرس ان بالوں کو وہاں سے ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو پھیپھڑوں کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. جب ہم پھیپھڑوں کے اندر قوت نظام دفاعی قوت کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈیفنس میکانزم کی صورت میں ہے، وہ چاہے پھیپھڑوں میں ہو، چاہے وہ ہماری سانس کی نالی میں ہو یا ہمارے ناک کے اندر ہو، تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نان اسپیسیفک، جس کو نان امیون میڈیٹڈ بھی کہتے ہیں. اس میں عام طور پر جو گوبلٹ سیلز ہوتے ہیں وہ میوکس پیدا کرتے ہیں جس کو ہم بلغم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے میوسلری جو کلیئرنس ہے میوکوسلری اسکلیٹر کی مدد سے جو چھوٹے چھوٹے سیلیا ہوتے ہیں ان کی مدد سے وہ ہماری سانس کی نالی سے باہر آ جاتا ہے. پھر فیگوسائٹوسس کا عمل ہے. اس میں تمام جو ڈیفنس میکانزم میں استعمال ہونے والے سیلز ہیں جو بلڈ کے اندر فیگوسائٹس ہیں وہ ان پیتھوجنز کو ہضم کر جاتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. پھر ایئر ٹربولینس ہے کہ ہماری کھانسی ہے یا چھینک ہے، اس کی وجہ سے بہت تیز رفتار سے جو سانس ہے وہ جسم سے باہر نکلتا ہے، اور اس کی مدد سے کافی سارے بیکٹیریا، پیتھوجنز، ڈسٹ پارٹیکلز اور پولنز وغیرہ ہماری ناک کی نالی سے یا جانور کی ناک کی نالی سے باہر نکل جاتے ہیں. اب جو اسپیسیفک ہے اس میں امیون میڈیٹڈ ہے، جس میں کہ عام طور پر جیسے کوئی پیتھوجن ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں اینٹی باڈی کی پیدائش سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اینٹی باڈی میڈیٹڈ فیگوسائٹوسس سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور پھر سیل میڈیٹڈ امیونٹی بھی وہاں پہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو پیتھوجن ہیں وہ ہمارے جسم میں نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں یا وہیں پہ ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو جو لنگز ہیں ان کے اندر پلمونری میکروفیجز ہوتے ہیں جس میں الویلائی لیول پر میکروفیجز موجود ہوتے ہیں، اور جو ویسکولر لیول ہے جس کو انٹرا ویسکولر میکروفیجز بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ اندر سرکولیٹنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کو یہ پھر باہر نکال دیتے ہیں، یا اگر خون کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا تو اس کو جو ہے نا میکروفیجز کی ہیلپ کی مدد سے ان کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. جب ہماری ناک سے سانس اندر جاتی ہے تو کچھ سائنسز ہمارے جو سکل ہے یا کھوپڑی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ خالی جگہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر ڈیفنس میکانزم لگا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت ٹھنڈی ہوا ان سائنسز سے ہوتی ہوئی ہماری باڈی کے ٹمپریچر کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے لنگس تک جاتی ہے. اس میں جو سب سے پہلی سائنسز ہے یا خالی جگہ ہے وہ میگزیلری سائنس ہے،
پھر اس کے بعد ٹربینیٹ پورشن آف دی فرنٹل سائنسز ہے، پھر انٹیریئر ٹربینیٹ پورشن آف فرنٹل سائنسز ہے، اور پوسٹ آربیٹل ڈائیورٹیکولم ہے، اور مین پورشن آف فرنٹل سائنسز ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ ایکس رے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو جانور ہیں ان کی کھوپڑی کے اندر ایسی کافی ساری جگہ، خالی جگہ موجود ہیں جو کہ سانس کو ریگولیٹ کرتی ہیں اور اس کے ٹمپریچر کو بحال کرتی ہیں، ساتھ کے ساتھ ان کے اندر جو میکنزم ہے، ڈیفنس میکنزم، وہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے، اور یہیں سے بعض دفعہ جو ناک سے ریشہ نکلتا ہے وہ اس سائنسز کی جو رطوبت ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور اگر انفیکشن ہو جائے اس میں تو اس کو ہم سائنوسائٹس کہتے ہیں کہ سائنسز کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کافی ساری کمپلیکیشنز سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ رینائٹس کی ڈیئر ویور چند اور بھی قسمیں ہیں، جس میں الرجک رینائٹس ہے، اور رینائٹس میڈیکامنٹوزا ہے جو کہ میڈیسنز کی وجہ سے بھی رینائٹس ہو جاتا ہے، یا جو سانس کی نالی ہے، ناک ہے، اس میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یا وہ ناک کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو وہ بلاک کر دیتا ہے، کنسٹرکٹ کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی نیزل سپریز بھی شامل ہیں۔ پھر کرونک ایٹروپک رینائٹس ہے، اس میں جو میوکس ممبرین ہے اور جو ناک کے گلینڈز ہیں وہ عام طور پر سوکھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں یا چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ پھر رینائٹس سکا ہے جو کہ عام طور پر جو ناک کی ممبرین ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بعض جانوروں میں بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی آواز بھی جانوروں کے ناک سے یا منہ سے نکلتی ہے۔ پھر پولیپس رینائٹس ہے، یہ عام طور پر کرونک رینائٹس ہوتا ہے جو کہ ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے غدود بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ عام طور پر رینائٹس ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز اور ڈیئر ریسرچرز اور میرے فارمرز بھائیوں، یہ ایک کیس رپورٹ ہے جس میں جو 5 جانور تھے ان کے اندر جو کلینیکل رینائٹس ہے وہ ہو گیا تھا، اور اسپیشلی یہ کاؤز میں ہوا تھا، اور یہ بہار میں ایک کیس ہوا ہے، اور اینیملز کے یا جانوروں کے اندر جو ناک کے دونوں نتھنے ہیں اور آنکھوں سے پانی اور سوزش سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو اس کی جو ٹریٹمنٹ کی گئی اس میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا گیا، اینٹی ہسٹامینکس ادویات استعمال کی گئیں، اور اینٹی انفلیمیٹری ادویات استعمال کی گئیں۔ 3 دن استعمال کرنے کے بعد جانور بالکل ٹھیک ہو گئے اور اس ٹریٹمنٹ کو روک دیا گیا۔ تو یہ ایک کیس ہے، اسٹڈی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم۔ ڈیئر ویورز، پیرانیزل سائنس ڈیزیز بھی عام طور پر وہی سمٹم شو کرتی ہے کہ ناک سے، یا اگر جانور کو ڈی ہارن کیا جائے تو وہاں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو عام طور پر فزیکلی ہاتھ لگانے سے وہاں پہ جو سائنسز ہیں وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بلجز ہوتی ہیں، اور جو پیپ والا مواد ہے وہ یا تو ڈی ہارننگ والی سائڈ سے آ رہا ہوتا ہے یا پھر جو ناک سے آ رہا ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر ٹپیکل سائنوسائٹس کی یہ علامات ہیں۔ تو اس کے لیے عام طور پر اینڈوسکوپی کی مدد لی جاتی ہے، اور کہ بھئی دیکھا جائے کہ نیزل ڈسچارج کہاں سے آ رہا ہے، اور اسی طرح سے اس کی ایکس رے یا ریڈیوگرافی بھی لی جاتی ہے۔ اور ایکس رے جو ہے وہ عام طور پر لیٹرل اینڈ ڈارسو وینٹرل طریقے سے لی جاتی ہے، جس میں وہاں پہ اب نارمل سافٹ ٹیشوز ہیں یا فلوئڈ وہاں پہ رکا ہوا ہے جو ایئر سپیسز کے درمیان ہیں یا سائنسز کی والز کے درمیان ہے، تو ان سے پتہ لگتا ہے۔ اور بعض دفعہ وہاں پہ جو اس کی تشخیص ہے وہ مائکروبیل کلچر
کی مدد سے، سائٹالوجی کی مدد سے یا وہاں پہ ہسٹالوجی کی مدد سے لی جاتی ہے، اور جس میں جو سینٹسس ہے اور وہاں سے جو مواد ہے اس کو ایسپریٹ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے چھوٹا سا ٹریفائن کی مدد سے سوراخ بنا کر، تو وہ مائکروسکوپ کے نیچے اس کو چیک کیا جاتا ہے، بعد میں اس کا کلچر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس دوران میں یہ بھی میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ ناک کی اندر ایکٹینومائسیز پائیوجینیز بھی پائے جاتے ہیں، اور پاسچورل ملٹوسیڈا بھی پایا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے سائنوسائٹس اور رینائٹس ہوتا ہے ڈی ہارننگ کے بعد۔ ڈیئر ویورز، یہ سائنسز کی ایکس رے ہے، جس میں ایک 3 سال کا جو جرسی کاؤ ہے اس کے فرنٹل سائنسز کی ایکس رے لی گئی ہے، جس کے اندر عام طور پر پانی بھی موجود ہے اور فرنٹل سائنسز کی اوپیسٹی بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کی ڈائگنوسٹک کے لیے ہمیں ہیلپ دے سکتی ہے کہ سائنسز کے اندر کیا پرابلم اس وقت چل رہی ہے۔ بعض دفعہ جو سائنسز ہیں ان کے اندر پیپ بن جاتی ہے یا وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے ٹریفائن ایک اوزار ہے، اس کی مدد سے جو انفیکشس سائنوسائٹس ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر کرونک انفیکشن ہوتا ہے۔ ناک سے پیپ دار مواد آتا ہے اور ٹریفائن کی مدد سے وہاں سے سوراخ کر کے جو سائنسز ہیں اس کو لواج کیا جاتا ہے یا اس کو دھویا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر 1 سے 2 ٹریفائن کے ہول کر کے ان کو صفائی کی جاتی ہے۔ ٹریفینیشن کے بعد جو فلوئڈ اس میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے، جس میں نارمل سلائن ہے 0.9%، لیکٹیٹک رنگر سلوشن ہے، یا پائیوڈین ملا جو پانی ہے وہ ہم اس میں ناک کے ایک ٹریفائن یا سوراخ سے ڈالتے ہیں اور نیزل لواج کرتے ہیں۔ بعض دفعہ وہاں پہ اگر ٹیشو کی نیکروسس ہو جاتی ہے تو اس کو کمپلیٹلی فلیپ بنا کر اس نیکروٹک مٹیریل کو نکالا بھی جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ کرونک پرابلم اس کا حل ہو جاتا ہے۔ اور اس پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ کہاں کہاں سے ٹریفائن کے ہم سوراخ نکال کر اس سائنسز کو لواج کر سکتے ہیں یا اس کو واش کر سکتے ہیں اینٹی سیپٹک اور اینٹی بایوٹک کے سلوشنز کے ساتھ۔ ڈیئر ویورز، بعض دفعہ رسولی کی وجہ سے یا اندر کوئی کینسر ہو جائے اس کی وجہ سے بھی رینائٹس ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نیو پلاسٹک۔ تو نیو پلاسٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے سائنوسائٹس ہو جاتا ہے، رینائٹس ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن اس کی پروگنوسس اتنی اچھی نہیں ہے، پور ہے، کیونکہ وہ پوری طرح سے رسولی جو ہے وہ ایکسائز نہیں ہو سکتی یا اس کو نہیں ریموو کیا جا سکتا، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ جانور کے چانسز نہیں ہوتے کہ وہ زیادہ دیر سروائیو کرے یا اس مرض سے اس کا چھٹکارا حاصل ہو سکے، تو یہ بھی اس میں سے ایک کاز ہے۔ الرجک رینائٹس اور اینزوٹک نیزل گرینولوما یہ عام طور پر کاؤ کے اندر یا گائے کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ اتنی کامن ڈیزیز نہیں ہے، لیکن جب یہ کرونک ہو جاتا ہے تو گرینولوما اس سے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایٹیالوجی میں عام طور پر الرجک ریئیکشن ہے، جو کہ پولن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، فنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا ڈسٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی جو علامات ہیں وہ موسمی ہوتی ہیں، اور جو کہ گرمی کے موسم میں بھی ہو سکتی ہیں یا حبس کے وقت بھی ہو سکتی ہیں، جس میں جو ناک کے اندر رینوریا ہے، سنیزنگ یا چھینک آنا ہے، اور بعض دفعہ جانور کو اچانک سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے اور منہ کھول کے وہ سانس لینا شروع کر دے، ناک سے بند ہو جاتا ہے۔
تو کرونک سٹیج میں عام طور پر ملٹیپل گرینولوما بن جاتے ہیں میوکس ممبرین کے اوپر یا سرفیس کے اوپر، جو کہ نیزل کیوٹی میں ہوتی ہے۔ سائٹولوجیکل ایگزامینیشن سے جو نیزل ڈسچارج ہے وہ شو کرتا ہے کہ یہاں پہ ایوسینوفلز کے جو سیلز ہیں وہ کافی ساری مقدار میں موجود ہیں۔ تو جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ عام طور پر یہ ہے کہ الرجنز کو دور کیا جائے یا جو اس کی وجوہات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور کارٹیکوسٹیرائڈز وہ جو جسم کا حصہ سینسٹیو ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جائے۔ ڈیئر ویورز، یہ ایک کاؤ کا رینائٹس کا کیس ہے جس کو ہم نے سکسیسفلی ٹریٹ کیا ہے، اور یہ کیس رپورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تاکہ اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی پیشنٹ ہو یا ایسا کوئی کاؤ کے اندر پرابلم ہو تو آپ لوگ اس کا اچھے طریقے سے علاج کر سکیں یا اس کا تدارک کر سکیں۔ ڈیئر ویورز، جب بھی کوئی ہمارے جسم میں کوئی الرجن یا کوئی ایسا بیکٹیریا یا کوئی ایسی دوائی جاتی ہے تو ہماری باڈی ایک ریئیکشن شو کرتی ہے جس کو الرجک ریئیکشن کہتے ہیں، اور اس الرجک ریئیکشن کے پیچھے جو سیلز موجود ہوتے ہیں وہ ہسٹامین پروڈیوسنگ سیلز ہوتے ہیں، جس میں عام طور پر ماسٹ سیلز اور بیزوفلز موجود ہوتے ہیں، اور اس کا سٹارٹ جو ہے نیورو ٹرانسمیٹر کی وجہ سے دماغ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ریئیکشن کسی میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں کچھ لوگوں کو بادام کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، کسی کو دودھ کے ساتھ الرجی ہو جاتی ہے، کسی کو سینٹ کے ساتھ الرجی ہو جاتی ہے، یا کسی کو جو آرٹیفیشل جیولری ہے اس کے ساتھ الرجی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کا جو یہ سیلز ہیں جو ہسٹامینز پروڈیوس کرتے ہیں، یہ تقریباً ہمارے تمام ٹیشوز میں موجود ہیں، جس میں ہمارے لنگز بھی شامل ہیں، سکن ہے، اور بلڈ ویزلز ہیں، اور جو نظام انہضام کا ٹریکٹ ہے جی اے ٹی ٹریکٹ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو زہریلے مادے ہیں جو کہ عام طور پر کسی اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے، شہد کی مکھی ہے، بھیڑ ہے، تو ہسٹامین پروڈیوس ہوتی ہے ہماری باڈی میں اس کے ریئیکشن کی صورت میں۔ تو جو ہسٹامین ہے ڈیئر ویورز، تو اس کا ریلیز ہونا یہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہے جو کہ کسی بھی الرجنز کے رسپانس میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ الرجنز جو ہیں یہ ٹیشوز کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور سردی کے لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس کو فراسٹ بائٹ کہتے ہیں، یا اچانک چینج ہونا ٹمپریچر کا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو ڈفرینٹ آرگنزمز ہیں ان کے ٹاکسنز کی ریلیز ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اسپائڈر ہے یا کوئی اور کیڑے ہیں ان کے کاٹنے کی وجہ سے یا ان کے زہریلے ریئیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ٹراما کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ الرجیز اور اینافلیکسس جو ہیں وہ ہسٹامینز کو ریلیز کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈیئر ویور، جو ہسٹامین کا میکنزم آف ایکشن ہے وہ ہسٹامینز کسی بھی اسٹیمولائی جس میں کوئی آرگنزم ہو سکتا ہے، کوئی باہر کا
ہو سکتا ہے کوئی چیز، تو اس کے رسپانس میں یہ ریلیز ہوتی ہے. اور اس کی جو ویریس ریسیپٹرز ہیں سیلز کے اوپر، جس میں H1 ہے، H2 ہے، H3 ہے، H4 ہے، تو اس کے ساتھ یہ بائنڈ ہوتی ہے. H1 اور H2 جو ریسیپٹرز ہیں یہ عام طور پر جو ٹارگٹ ہیں کلینیکل ڈرگز کا یہ ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر باڈی میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے H1 ریسیپٹر ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اسموتھ مزلز کے اندر کنٹریکشن پیدا کرتا ہے، اور جو کیپلریز ہیں ان کی پرمیبلٹی کو انکریز کر دیتا ہے. ہسٹامینز جو ہے وہ رگوں کو پھیلا دیتا ہے، جو چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، اور جو ویزیکول انڈوتھیلیل ہے وہاں پہ نائٹرک آکسائڈ بسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو چھوٹی رگیں وہ پھیل جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز ہیں ان کی سیکریشنز کو بڑھا دیتا ہے، جو کہ مختلف سیلز اور مختلف جگہوں ٹیشوز پہ موجود ہوتے ہیں. H1 ریسیپٹرز وہ پیتھولوجیکل پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے، اور اس میں عام طور پر الرجک رینائٹس ہے، اٹوپک ڈرمیٹائٹس ہے، کنجکٹوائٹس ہے، ارٹیکیریا وہ شامل ہے، برونکو کنسٹرکشن، ازدما اور اینافلیکسس شامل ہے، جس کو ہم الرجی ریئیکشن بھی کہتے ہیں. تو ہسٹامین جو ہے وہ پریٹل سیلز کو جو کہ معدے کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو سٹیمولیٹس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو وہ سیلز ہیں وہ HCl جو ایک تیزاب ہوتا ہے معدے کے اندر اس کی سیکریشنز کو بڑھا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے کافی ساری میڈیسن جو ہیں وہ H2 ریسیپٹرز کے اوپر کام کرتی ہیں، اور وہ جو معدے کے اندر ہسٹامین پیدا ہو رہی تھی اس کو سٹاپ کرتی ہیں، اور اس طریقے سے جو ریسیپٹرز کے ساتھ ان کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے، اور وہ جو لوکل ریئیکشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. ڈیئر ویور، جو ہسٹامین کا رول ہے الرجی میں اور اینافلیکسک شاک میں، جو کہ کسی بھی دوائی کی وجہ سے ریئیکشن ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہسٹامین ہے ہوا کی نالیوں کو، جس میں لنگز کی یا پھیپھڑے کی نالیاں ہیں، اور ان کے جو اسموتھ مزلز ہیں ان کو کنسٹرکشن کر دیتا ہے، ان کو سکیڑ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جو سیکریشنز ہیں وہاں پہ بلغم وغیرہ پیدا کرنے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو کیپلریز ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور ان کے اندر جو سٹیمولائی ہے سینسری نروز اینڈنگز کا وہ عام طور پر انکریز ہو جاتا ہے. اور اگر ہسٹامین کی جو ریلیز ہے وہ سلو ہو تو اس کی وجہ سے انیکٹیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسے بلڈ کے جانے سے پہلے، اور لوکل الرجک ریئیکشن وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر ہسٹامین کا ریلیز فاسٹ ہو تو اس کو انیکٹیویٹ کرنے کے لیے تو ایک زبردست قسم کا شاک ہو سکتا ہے جس کو اینافلیکٹک ریئیکشن کہتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ڈیئر ویورز، یہ ایک الرجک رینائٹس ہے کا کیس ہے جو کہ ہرفورڈ کیٹل کے اندر ہے، اور یہ 1995 میں رپورٹ ہوا ہے. اس میں جو افیکٹڈ کیٹل تھے ان کا کلینیکل جب جو سائن انہوں نے شو کیے اس میں رینائٹس تھا، اس میں نیزل ڈسچارج، سنیزنگ، نیزل اریٹیشن اور نیزل پرورائٹس تھا، اور اس میں اسمال چھوٹے چھوٹے پرولیفریٹو لیجنز تھے جو ناک کی نالی کے اندر تھے. یوسینوفیلز اس میں کافی زیادہ تھے جو کہ ڈسچارج کے اندر موجود تھے، اور جب ان کی ہسٹولوجیکل ایگزامینیشن کیا گیا تو اس کے نیزل میوکوزا کی بایوپسی کی گئی تو اس میں معلوم ہوا کہ اس کے اندر کرونک پرولیفریٹو ایوسینوفیلک رینائٹس ہے، کہ یہ ان کے اندر رینائٹس کافی عرصے سے چل رہا ہے، جبکہ CBC نارمل تھا، پلازما فیبرینوجن کنسنٹریشن ریفرنس لمٹ کے اندر تھی. اور جو انٹرڈرمل الرجن سینسٹیوٹی ٹیسٹ اور ایلائزا تھے وہ IgE
الرجن اسپیسیفک IgE تھے، اور وہ جو بتا رہے تھے کہ انوائرمنٹل الرجنز موجود ہیں، اور وہ جو IgG اسپیسیفک الرجنز تھے ان کے اندر بھی جو کمپٹیٹو بلاکنگ اینٹی باڈی اور لمیٹڈ کلینکل سائنس کچھ اینیمل میں دیکھے گئے تھے۔ تو اس طریقے سے جو انوائرمنٹ کے الرجنز ہیں وہ بھی اینیملز کے اندر رینائٹس یا الرجک رینائٹس پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک 1998 کی ایک سٹڈی ہے الرجک رینائٹس کے بارے میں، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انفلیمیشن ہے مارفولوجیکلی نیزل میوکوزا کے اندر، وہ IgE میڈیٹڈ الرجک ریئیکشنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور اس میں عام طور پر جو الرجنز ہیں جس میں انوائرمنٹل الرجنز ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے الرجنز مادے پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ان کی کافی ساری قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ الرجی ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ ایک 2010 کی سٹڈی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوکل الرجک رینائٹس جو پہلے ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا، وہ نئے ٹیسٹ لگانے سے ڈائگنوز ہو سکتا ہے، اور اس میں عام طور پر سکن ٹیسٹ کے علاوہ یا سکن پرک ٹیسٹ کے علاوہ اور سیرم جو ایلائزا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیسٹ استعمال ہو سکتے ہیں اس میں عام طور پر جو نیزل الرجن پرووکیشن ٹیسٹ ہے، اور وہاں پر کیا ہوگا، ٹرپٹیز، ایوسینوفلز، کٹائنک پروٹینز اور IgE جو ہیں وہ عام طور پر ان پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ایک نئی سٹڈی ہے کہ نئے جو ان کو ڈائگنوز کرنے کے ٹیسٹ ہیں ان کو بھی آگے ٹرائی کرنا چاہیے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر پریکٹیشنرز، آپ کو یہ ایک پیپر جو ہے فیمیلیل الرجک رینائٹس جو 1988 کی سٹڈی ہے، یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جو اینیمل کا اینگس اور ہولسٹن کا آپس میں ملاپ ہے تو اس کی وجہ سے بھی عام طور پر رینائٹس الرجک رینائٹس ہو سکتا ہے، اور جو وہ سائن شو کرتے ہیں، ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی آنا، چھینکیں ہونا، اور جو ناک کے اندر گاڑھا مواد ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ انٹرڈرمل ٹیسٹ سکن ٹیسٹ کی وجہ سے کیا گیا ہے، جو کہ عام طور پر جانور ظاہری طور پر نارمل تھے، لیکن جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیو نظر آئے، اور اس میں جو چیزیں الرجی پیدا کر رہی تھیں وہ مختلف قسم کے درخت تھے، گھاس، جڑی بوٹیاں، اور جو فنگس ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ موجود تھیں۔ تو اس میں جو علامات ہیں وہ موسمی حوالے سے بھی پیدا ہوتی ہیں، جو کہ الرجک رینائٹس ایک جب عام انسان میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ ڈیٹا نے یہ بھی بتایا کہ انہیریٹڈ بریڈنگ کی وجہ سے یہ مرض عام طور پر جو فیمیل کیٹل تھیں ان کے اندر زیادہ تھا، تو اس لیے اس کو فیمیلیل الرجک رینائٹس ان کیٹل کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ان کے خاندان میں بھی بعض دفعہ آ سکتی ہے، جانوروں کے خاندان میں بھی۔ ڈیئر ویورز، یہ 1975 کی نیوزی لینڈ کی ایک سٹڈی ہے جس میں بوائن نیزل گرینولوما، عام طور پر اس کو کرونک گرینولر رینائٹس بھی کہتے ہیں، اور یہ کرونک طور پر جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور یہ عام طور پر جو آسٹریلیشین کیٹل ہیں ان کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ ناک کی اندر جو ممبرین ہے یا میوکس ممبرین ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نوڈیولز ہوتے ہیں 1 سے 4 ملی میٹر کے، اور اس میں بعض دفعہ جو
انفیکشس بووائن رینوٹرائکائٹس ہے جو وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس کو بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس مرض کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آپس میں کوئی کلیئر ایسوسیشن کو نہیں محسوس کیا گیا۔ اور اس میں جو زیادہ مقدار میں ایوزینوفیلز ہیں نیزل اسکریپنگز میں، ان کی مدد سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بووائن نیزل گرینولوما ہے یہ عام طور پر الرجک ڈیزیز ہے، اس کا وائرس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کافی سارے اس کے جو الرجنز ہیں یا اس کا الرجک جو رسپانس ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے اس کو بھی تلاش کرنا باقی ہے۔ تو یہ ایک جو کیٹل کے اندر نیوزی لینڈ میں ڈیزیز پائی گئی ہے تو یہ اس کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ ڈیئر ویورز، مائکوٹک بووائن نیزل گرینولوما یہ 2003 کی اسٹڈی ہے کہ جس میں ایک 10 سال کی عمر کی جرزی کاؤ کے اندر ایک بووائن نیزل گرینولوما فنگس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا اہم ہے کہ جو فنگس ہے وہ بھی رینائٹس کا باعث بنتی ہے، اور اگر اسی طریقے سے ایسے روٹی ٹکڑے کھلائے جائیں یا ایسا گھاس کھلایا جائے جس کے اندر فنگس پیدا ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک نیا مرض ہمارے جانوروں کو ہو سکتا ہے، اور اس کی تشخیص باقاعدہ کی جانی چاہیے اور اس کا باقاعدہ پورا علاج کیا جائے اور اس کی سورس کو ختم کیا جائے تاکہ مائکوٹک بووائن نیزل گرینولوما نہ ہو سکے۔ ڈیئر ویورز، ایٹروپک رینائٹس اور کنجکٹیوائٹس کی یہ 2017 کی اسٹڈی ہے، کیونکہ یہ ایٹروپک رینائٹس کرونک کنڈیشن ہے اور اس میں عام طور پر ناک سے جو اس کی پپڑیاں ہیں وہ اترنا شروع ہو جاتی ہیں اور پیپ دار مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پرائمری ایٹوپک رینائٹس جو ہے وہ عام طور پر اس جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ گرمی زیادہ ہے، جس میں ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اور کافی سارے علاقے ہیں، اور یہ انسانوں میں، عورتوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کی جو پرائمری ایٹروپک رینائٹس کی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں معلوم ہو سکی، اور اس میں یہ ہے کہ جو کرونک بیکٹیریا ہیں ناک کے اندر یا سینسز کے اندر، تو ایک تو وجہ وہ اس کی بن سکتی ہے جس میں سے کلیبسیلا اوزینی ہے، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بار بار ناک کی سرجریاں کرواتے ہیں یا ان کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے ناک کی تو یہ اس وجہ سے بھی یہ مرض پھیلتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ پاسچوریلا ملٹوسیڈا کی ٹاکسن جو ہے اور ایٹروپک رینائٹس ان کیٹل اسپیشلی ان ڈومیسٹک اینڈ وائلڈ اینیمل یہ زیادہ تر پائی جاتا ہے، اور اس میں جو ٹرمینیٹ بونز ہیں نیزل کی تو ان کی ایٹروفی ہو جاتی ہے، جس میں جو ناک کا تھوتھنے کا اگلا حصہ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سنیزنگ ہے، سنفلنگ ہے، اور آنکھوں سے اور ناک سے ڈسچارج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور ہوتا ہے اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایک اس کا یہ بھی ایک پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے کہ یہ اس سے جانوروں کا جو قد ہے وہ بھی رک جاتا ہے اور وہ بڑے نہیں ہوتے۔ تو اس میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ٹربینیٹ بونز ہیں ان کا سٹرکچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، جو ناک کے درمیان کا سیپٹم ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ریسپریٹری ڈسٹریس ہو جاتا ہے، اس میں پھیپھڑے کی علامات بھی آ جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں اینیمل کا جو وزن ہے یا جو قد ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر کیٹل کے اندر، شیپ اور ریبٹ کے اندر پایا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ 1972 کی اسٹڈی ہے نیوزی لینڈ کی، اور اس میں جو ہے نا
کرونک گرینولر رینائٹس یا نیزل کٹار آف دی کیٹل کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اور کون کون سے اس کے اندر جو سمٹمز ہیں وہ ہوتے ہیں، اور کون کون سے جو الرجنز ہیں وہ اس کے اندر اب اس کو نیزل کٹار کو پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے ہم آگے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اب تک جن کامن الرجنز کے بارے میں ہم نے الرجک رینائٹس میں ذکر کیا ہے، جو کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور موسٹلی ہوا میں موجود ہوتے ہیں، وہ رینائٹس کاز کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈسٹ مائٹ بھی ہے کہ پرانے جو کتابیں ہوتی ہیں یا پرانے گھر ہوتے ہیں یا پرانے جو کارپٹ ہیں ان کے اندر یہ ڈسٹ مائٹس موجود ہوتی ہیں۔ پھر پولنز ہیں، سپورز ہیں، اور کچھ لوگوں کی جو ڈینڈرف ہے خشکی اینیمل کے اندر یا ان کی سکن کے اندر، وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر جو یورین ہے اور سلائیوا ہے اس کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ ایک سٹڈی ہے کہ 1900 سے لے کر 2000 تک ہسٹامین سے ریلیٹڈ جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اور جو نئی چیزوں کا پتہ لگا ہے اور جو نئی میڈیسنز اس کے بارے میں ڈیولپ ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تمام ٹائم لائن موجود ہے جس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور یہ میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو ڈفرینٹ اینٹی ہسٹامینک ڈرگز تھیں، جیسے اینٹی گران ہے، یہ 1942 میں ڈسکور ہوئی ہے، ڈائی فینائل ہیڈرامائن ہے 1946 میں، اور کلورفینڈرامین جس کو ہم ایول بھی کہتے ہیں یا اینٹی ہسٹامینک بھی کہتے ہیں، یہ 1949 میں ڈسکور ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے آگے ڈفرینٹ ٹائم میں ڈسکوریز ہوتی رہی ہیں، اور جس میں میجر ڈسکوری یہ تھی کہ جس میں H3 ریسیپٹرز ہیں وہ 99 میں، اور H4 ریسیپٹرز ہیں وہ 2001 میں جو ہیومنز کے ہیں ان کو کلون کیا گیا، اور ان کے اوپر مختلف میڈیسنز ٹرائی کی گئی تاکہ کیونکہ اینٹی الرجک دوائی کھانے سے بعض دفعہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی ادویات ڈیولپ کی جائیں کہ جو کہ نان سیڈیٹیو ہوں، ان سے نیند نہ آئے۔ تو یہ بھی ریسرچ جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ ایک کلاسیکل پاتھ وے ہے کہ کس طریقے سے مائکروفیجز اور ہسٹامین پروڈیوسنگ سیلز اپنا کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی آپسونائزیشن ہوتی ہے اور لیٹک پاتھ ویز ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو انیشیٹر ہے یہ کوئی الرجن ہے، اور جو کہ پیتھوجن بھی ہو سکتا ہے، اور اینٹیجن اینٹی باڈی کا آپس میں اس کا کمپلیکس جب ڈیولپ ہوتا ہے تو ویریس ٹائپس آف پروٹین جس میں C1 C4 C2 C3 B D اور اس طریقے کی پروٹین ریلیز ہوتی ہیں، جو کہ آگے اس کو جو الرجنز ہے یا کوئی پیتھوجن ہے اس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں یا اس کو لیٹک پاتھ وے سے اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کمپلیٹ پاتھ وے ہے جس میں کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے ہسٹامین پروڈیوسنگ یا اس کو اینٹی ہسٹامینز کی، تو یہ پاتھ وے ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ ایک ڈیئر ویورز، ایک اور کنڈیشن جو کہ عام طور پر فارم اینیملز میں زیادہ تر پائی جاتی ہے وہ ہے obstruction آف دی نیزل کیویٹیز، کہ ناک بالکل بند ہو جاتا ہے، جانور سانس نہیں لے سکتا، اور اس میں عام طور پر ایکیوٹ رینائٹس اس کی وجہ ہو سکتی ہے، گرینولوموٹس لیجنز ہو سکتا ہے فنگس کی وجہ سے، اور پھر اس کے علاوہ بلڈ فلوکس ہیں جس میں شسٹوسوما نیزیلس ہے، اور فورن باڈیز میں ہے کہ جو کہ ناک کے اندر وہ بعض دفعہ اینیمل رب کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اریٹیشن ہوتی ہے، الرجک ایکیوٹ الرجک رینائٹس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ نیوپلازم یا اس کے اندر جو ٹیومرز ہیں olfactory میوکوزا کے وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ پوسٹیریور نیریز میں اور کسی ایک سائڈ پہ لین ہو سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ دونوں جگہوں پہ بھی لین ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دھواں دیتے ہیں، اس سے بھی جو نیزل کیویٹیز ہے وہ عام طور پر ان کی obstruction سٹارٹ ہو جاتی ہے۔
فائنڈنگز میں یہ جو کیٹل ہے یا پگز ہیں ان پہ سویئر ریسپریٹری ڈسنیا ہو جاتا ہے، اس کو سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے، وہ منہ کھول لیتے ہیں اور اس طریقے سے ایک سانس لینے کی آواز آتی ہے اور جو کہ لینے اور سانس کو باہر نکالتے وقت محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور پر خراٹے لینے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور جو نیزل ڈسچارج ہے اس کے اندر خون آمیز ہوتا ہے اور پھر اس میں بعض دفعہ پیپ بھی ہوتی ہے، اور اس میں الرجک رینائٹس کی وجہ سے پتلا گاڑھا مواد بھی باہر خارج ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سنوٹنگ اینڈ شیکنگ آف دی ہیڈ جو ہے نا وہ بھی ہوتا ہے کہ جانور بار بار منہ کھولتا ہے اور اپنا سر ہلاتا ہے۔ تو اس کی جو موسٹلی ٹریٹمنٹ ہے، اگر کوئی فارن باڈی ہے تو اس کو فورسپس سے نکال سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پوٹاشیم آیوڈائڈ ہے یا سوڈیم آیوڈائڈ ہے وہ بھی ہم عام طور پر 1 to 2 گرام یا 3 گرام تک وہ اگر کھلائیں تو اس سے یہ ناک کی بندش کھول سکتی ہے۔ ڈیئر ویورز، الرجک رینائٹس، ایٹوپک رینائٹس، بووائن نیزل گرینولوما، سمر سنفلز، فیمیلیل الرجک رینائٹس، یہ تمام چیزیں، تمام علامات ان کی ایک جیسی ہوتی ہیں، اور یہ تقریباً جو زندگی کے پہلے 1-2 سال کے ایام ہیں ان میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں، اور جیسے ہی گرمی وغیرہ آتی ہے تو یہ علامات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو افیکٹڈ اینیملز ہیں ان کو اگر مختلف ٹیسٹ کر کے چیک کر لیا جائے تو مختلف جو الرجنز ہیں جس میں مختلف ٹریز ہیں، درخت ہیں، گھاس ہیں، پودے ہیں اور فنگس ہے، وہ اور پھر ان کی آپس میں بریڈنگ ہسٹری، بریڈنگ ڈیٹا جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ کیا یہ مرض ان کے پیرنٹس کی طرف سے تو نہیں آیا، اور موسٹلی جو بووائن اینیملز ہیں یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب جو یہ اینیمل اپنی علامات ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی جو سانس لینے کی اور سانس باہر نکالنے کی آوازیں خراٹے کی صورت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کا جو بال ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، یا بعض دفعہ نکسیر کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، خون آتا ہے، یا جو سانس تیزی سے جانور لیتا ہے، آنکھوں سے اور ناک سے پانی، پتلا پانی یا تھوڑا سا گاڑھا مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جلد کے اوپر بھی بعض دفعہ ایچنگ یا اس کو خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سنیزنگ ہے یا چھینکنا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سر یا منہ یا آنکھیں یا اس کے کان وغیرہ اور ناک والی جگہ سوج بھی جاتی ہے، یہ بھی ان تمام اس الرجک رینائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈیئر ویور، جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کی جو وجہ ہے اس کو دور کرنا ہے، جو کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، جس میں ڈسٹ ہو سکتی ہے، جس میں ڈسٹ مائٹس ہو سکتی ہیں، پولنز ہو سکتے ہیں، الرجنز ہو سکتے ہیں، یا جو توڑا ہے، توڑی میں ڈسٹ ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے، چوکر میں ڈسٹ ہو سکتی ہے، بعض دفعہ گھاس کے اندر جب باہر جاتے ہیں جانور چرنے کے لیے تو وہ مٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پھر جو اچانک موسم تبدیل ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں جو اینٹی ہسٹامینکس ہیں اس میں میپرسون ہے، ایول ہے، اینٹی ویل ہے، وہ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز اگر اینیمل پریگننٹ نہیں ہے اور یا دودھ نہیں دے رہا تو اس میں کارٹیسونز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہے، ناک بالکل بند ہے، تو اس کو ہم سمپل پانی کی بھاپ بھی دے سکتے ہیں، جس سے اس کی جو نیزل سیکریشنز ہیں وہ باہر نکل آئیں گی اور ناک کھل جائے گی۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی،
ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔